آخری تاریخیں ہوتی ہیں اس کی فضیلت، اور پھر آخری عشرے میں بھی جو آخری راتیں ہیں اور ان آخری راتوں میں جو طاق راتیں ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس میں جو آخری طاق رات آتی ہے وہ 29ویں شب آتی ہے۔ 29ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر رزق کی کشادگی، رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی جائیں تو یہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بہت ہی خاص طریقہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کا یہ بتایا ہوا طریقہ وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھ لی جائے۔ یہ معمول اگر بنا لیا جائے اپنی پوری زندگی کا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق کی تنگی اس گھر میں نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 28ویں رمضان المبارک کو اور 29ویں رمضان المبارک کو سورہ واقعہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر کے 7 مرتبہ آپ نے پہلے دن پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ دوسرے دن پڑھنی ہے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال اللہ پاک رزق کی تنگی اس گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ اس گھر میں کبھی فاقہ ہو ہی نہیں سکتا جس گھر کے اندر یہ سورہ پڑھی جائے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھیں، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے پڑھیں تب بھی یہی فائدہ ہوگا، گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھیں تب بھی یہی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی وقت کسی بھی دن ایک ہی مجلس میں آپ 7 مرتبہ پہلے دن اور 7 مرتبہ دوسرے دن پڑھیں، لگاتار 2 دن آپ ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور رزق حلال اور پاکیزہ راستوں سے آئے تو سب سے بہترین اور افضل وقت جو ہے وہ آپ 2 دن اس کو رمضان المبارک کے آخری 2 دن 28 اور 29 2 دن کے وقت یا شام کے وقت جس وقت مرضی پڑھ لیں، یعنی نماز تراویح ادا کرنے سے لے کر کے سحری کے وقت تک یا سحری کے وقت میں بھی پڑھی جائے تب بھی فائدہ مند ہے، اور اس کی برکت سے کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس بات پہ نہ رہیں کہ ایک ہی آدمی یہ عمل کرے، گھر کے جتنے بھی آدمی ہیں عاقل بالغ سمجھدار مرد عورتیں سارا یہ عمل کریں۔ مرد حضرات اکثر وہ مساجد میں رات گزارتے ہیں، رات ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں گزاریں، کوئی اجتماعی بیان ہوتا ہے وہ سن کے آپ گھر میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں آپ جانتے ہیں کہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ ویران ایریا ہوتا ہے، وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، گھروں کے اندر کو آباد کرو۔ سارے گھر کے افراد، بچے بچیاں جتنے بھی بڑے ہیں وہ اس 2 دن لازمی یہ عمل کریں۔ 14 مرتبہ آپ یہ 2 دن 14 مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے، سارے کے سارے مل کر کے یہ عمل کریں۔ پہلے دن 7 مرتبہ اور دوسرے دن 7 مرتبہ یہ پڑھ کے پھر اللہ سے روزی کی دعا مانگیں، انشاءاللہ پورے سال آپ کا رحمتوں اور برکتوں سے رزق سے بھرا رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو حلال رزق عطا فرمائیں گے۔ زندگی نے اگر ساتھ دیا تو آئندہ آنے والے پھر 28 اور 29 کو پھر 2 دن آپ یہ عمل کر لیں، اپنی زندگی میں ہر رمضان کا اس کو کرنے کا معمول بنا دیں، انشاءاللہ یقیناً اور بہت ہی زبردست فائدہ ہوگا۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سورہ میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو۔ بہت سے صحابہ سے اس کی روایتیں ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جب وہ اس سورہ کو پڑھ رہے ہوں، جب اللہ سے مانگ رہے ہوں تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، ساری عمر میری گناہوں میں گزر گئی ہے، کیا معلوم کہ میں اللہ سے مانگوں وہ چیز مجھے عطا ہو یا نہ ہو۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جب آپ اپنے گناہوں کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے نادم اور شرمندہ ہوں گے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کو پہلی امت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے،
کہ ایک نوجوان بہت غلط راستے پہ چلا گیا، تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکلنا بہت زیادہ ذلت والا کام ہوتا تھا، بہت رسوائی والا اور موت والا کام ہوتا تھا۔ باہر کوئی زندگی کے اسباب کوئی نہیں۔ چند دنوں کے بعد جب اس کا کھانا ختم، پانی ختم، اسباب ٹوٹ گئے، تو موت نے اس کو گھیرا ڈال دیا۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، تو کوئی نہ آیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میں نے بچنا کوئی نہیں ہے، تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہی، یا ملا تبرہ الذنوب ولا تنفسہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے، مجھے تو معاف کر دے میرے مالک۔ لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تیرے نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ تو بڑا نافرمان ہے۔ اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو لوگوں نے جب کہا یہ تو بہت شارٹ کٹ راستہ ہے گناہوں کو معاف کرنے کا، کہ اس کے جنازے میں شریک ہو اور اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے یہ تو بہت آسان کام ہے۔ تو سارے شہر نے دوڑ لگا دی۔ آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو نکالا تھا، تو اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی جو پڑے گا تو وہ بخشا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا چکر ہے؟ تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں یہ بڑا نافرمان تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت کو میں نے مسلط کر دیا، جب اس کو میں نے اپنے پاس بلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے مجھے پکارا۔ جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس سے سب چھوڑ دیں میں بھی اسے چھوڑ دوں۔ موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت کہ اس نے کہا کہ اپنی بخشش مانگی ہے، اگر وہ اس وقت وہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس ایک کی وجہ سے ساری دنیا کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف 2 آنسو بہانے ہیں۔ یہ کیسے کوئی توبہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ سے معافی مانگیں تو صحیح، آپ چلیں تو صحیح، آپ آنسو بہائیں تو صحیح، آپ آنسو بھی نہ بہائیں اور اللہ سے مانگیں بھی نہ، اور یہ کہیں کہ میں گناہگار بہت ہوں، میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے مانگا کب ہے؟ جو اتنا کریم ہو وہ اپنے بندے کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ ماں کبھی اپنے بچے کو مشکل میں ڈالتی ہیں؟ وہ صبح خود اس کو اسکول بیچ کے اسکول سے لا رہی ہے، پھر اس مشکل میں اس سے عزتوں کے راستے ہیں۔ تو میرے اللہ جیسا کریم، مہربان، ہمدرد، وہ کیسے اپنے بندوں کو مشقت میں ڈال سکتا ہے؟ اس نے دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں سب کچھ یہ دینے کے لیے ہی کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یہ کرو تو کچھ دینا چاہتا ہے، جب کہتا ہے نہ کرو تو ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اور اس امت سے تو اللہ پاک کو بہت پیار ہے، کسی امت سے اتنا پیار نہیں جتنا اس امت سے اللہ کو پیار